جعفر صادق سے کسی نے پوچھا جن کے فاتحہ ہونے والا ہے 22 رجب کو کرنا ہے، بولو انشاءاللہ، بولو اور بلند آواز سے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کو یہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کو یہ نہیں، اب میں جب جعفر صادق کی اولاد کا انتقال 1 رجب کو ہو رہا ہے اور فاتحہ آج تم کر رہے ہو، جب پوتے کا فاتحہ ہو سکتا ہے تو دادا کا فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلا جملہ، دوسرا جملہ سنائی۔ امام جعفر صادق کو 22 رجب کو مقام غوثیت کبریٰ حاصل ہوئی، اسی خوشی میں جعفر صادق نے لوگوں کو دودھ اور چاول ان کے گھر میں تھا پکا کے باٹا۔ اس کی بھی وضاحت ہم کر دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ سنیے، 22 رجب کو ان کو وہ مقام غوثیت کبریٰ ملی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پہلا یہ مقام فاطمۃ الزہرا کو ملا، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، پھر امام جعفر صادق کو ملا۔ اس کے بعد یہ مقام کس کو ملا؟ امام جعفر صادق بعد امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد امام علی رضا، اس کے بعد امام تقی، اس کے بعد امام نقی، اس کے بعد امام حسن عسکری، اس کے بعد یہ مقام ملا شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت محبوب سبحانی، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو ملا۔ اور ان کے بعد یہ مقام ملے گا امام مہدی کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ امام مہدی کو ملے گا۔ اب میری بات سنو، 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ کرنا اور دھوم دھام سے کرنا، بابو اتنا یاد رکھنا، یہ ایسا فاتحہ جو تمہارے گھر میں برکت کو قائم رکھے گا، تمہارے گھر کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ معمولی شخص کا فاتحہ نہیں ہے، جس کے ہم سب مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم جس کے دروازے پر جھاڑو لگاتے ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام اعظم جس کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرتے ہو اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام اعظم یہ کہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر جعفر صادق مجھے اپنی شاگردی میں نہ لیتے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضور اتنا بڑا آپ کو مقام ملا کیسے؟ کہا ایسے ملا کہ جب میں کسی علاقے کا سفر کرتا تھا تو راہ گزر سے کہتا تھا بتاؤ اس راستے میں آل رسول کا گھر کہاں کہاں ہے، تو وہ نشاندہی کرتا تھا۔ کہا جب میں سفر میں نکلتا تھا اپنے گھوڑے سے اترتا تھا، آل رسول کے گھر کا جھاڑو لگا کر کے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر کے سفر شروع کرتا تھا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا حضور کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور جس نے میری اولاد سے محبت کی اللہ اس کو غیب کا مال عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں برکت دے گا۔ امام احمد رضا فرماتے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں آل رسول کی تلاش میں نکل گیا۔ جس کو جو کچھ ملا اہل بیت کے طفیل ملا ہے، اہل بیت کے طفیل ملا۔ ہماری نماز امام شافعی فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ ہے کرنا، اور مٹی ہی کے کنڈے میں کرنا۔ جو نئی نئی باتیں آتی نا پڑوس ملک سے، پڑوس ملک والے کی مت سنو، یہ سوچ کے رہو ہمیں خواجہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، پڑوس کے ملک پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ بات کوئی مولوی خالص نہیں کر رہا ہے، نبی کی آل کے سامنے آل نبی بات کر رہا ہے۔ ابھی بھی کوئی کہے مت کرو تو کہنا ہم آل رسول کی بات مانیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ میرے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں 22 رجب کو کرو، تو آج کا مفتی کہے گا نہیں 16 کو کرو۔ مفتی اعظم کی مانو گے کہ مفتی کی مانو گے؟ بولو میرے بھیا، ارے کچھ تو وہاں سے بولو۔ ہر دور میں سادات کے ساتھ کھڑے رہنا کامیابی اسی میں ہے۔ 72 میں شامل ہو جاؤ، 22,000 سے بچ کے رہنا۔ تعداد دیکھ کر کے بھاگنا مت کسی کے پیچھے، تعداد تو عیسائیوں کی سب سے زیادہ ہے۔ اتنا ایمان اہل بیت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ
اللہ کی رسی ہے کیا؟ جب امام جعفر صادق سے بات ہوئی، آپ منبر رسول پر تھے مسجد نبوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں نادان کیا تجھے نہیں معلوم میرے نانا نے کیا فرمایا؟ کہا کیا؟ میرے نانا نے فرمایا تھا انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا نحن اہل بیت حبل اللہ، ہم آل رسول اللہ کی رسی ہیں۔ کیا فرمایا جعفر صادق نے؟ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ اگر اس علاقے والا کوئی کہے تم سے اللہ کی رسی کہاں ہے تو کہہ دینا جائز میں اللہ کی رسی ہے، کچوچا میں اللہ کی رسی ہے، بسکاری میں اللہ کی رسی ہے، مہرڑا میں اللہ کی رسی ہے، دلی میں اللہ کی رسی ہے۔ ہم غریبوں کے لیے اجمیر محلہ میں اللہ کی رسی ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت۔ اب سنو، اب اس میں لے آئے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ہم اتنی بات کہتے، دیکھو ہم لوگ ٹناٹن سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور میرا موقف ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ اعلی حضرت کہنے 22 رجب کو کرو، مفتی اعظم ہند کہنے کرو، خود تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے فتویٰ لکھا کہ 22 رجب کو کوئی جعفر صادق کیا اگر نیاز کرتا ہے تو شیعت سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو کیا علامہ اختر رضا صاحب ان سے کم علم والے تھے جو آج سمجھ کے بیٹھ گئے؟ پگڑی سے کام نہیں چلتا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اور حضور کی اہل بیت کی محبت، اس سے کام چلتا ہے۔ اعلی حضرت کا خاندان جو ہے یہ حقیقت میں اہل بیت کا وفادار خاندان ہے۔ نہ تو تاج الشریعہ تو لکھ سکتے تھے نہیں شیعہ لوگ قائمت کرو، اپنے موقف میں بڑے سخت تھے، اپنے مسلک میں بڑے سخت تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہابیت کے بارے میں نرمی، کہا اکیلا رہ جاؤں گا، کبھی وہابیوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اتنے سخت موقف والے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں کرو 22 رجب کو، تو میرے دوستو 22 رجب کو کرنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا عرس ہے، تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ تم عرس مناؤ نا، ہم نے کہاں منع کیا مت کرو؟ وہ صحابی ہیں، ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ہم بھی ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، علماء کے سامنے بول رہا ہوں اور کون کیمرہ، اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں کسی صحابی کا بیٹا جنت میں لے جائے گا، اگر لے جائے گا تو حیدر کرار کا بیٹا لے جائے گا کل قیامت۔ رسالت فیضان جلال اشرف، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ کل قیامت کے دن کسی صحابی کے بیٹے کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے، حیدر کرار کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کیا، کل قیامت کے دن میری آل کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا۔ بتاؤ کوثر کا پانی پینا ہے تو حضور نے فرمایا حسن حسین پلائیں گے، علی پلائیں گے۔ تو میرے دوستو صحابیت سر آنکھوں پر ہے، لفظ صحابی آ جائے تو جملے ہمارے بند ہو گئے۔ صحابی بہت اونچا مقام ہے، لیکن ہم جعفر صادق کی فاتحہ کرتے رہیں گے۔ رہی حضرت امیر معاویہ کی بات، تو ان کی بھی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے رجب کے پہلے عشرے میں لکھا ہے کہ ان کا وصال ہوا ہے، وہ ان کو نہیں یاد آیا، ان کو 22 رجب یاد آیا۔ تم گھر گھر سے اہل بیت کو ہٹانا چاہتے ہو؟ اہل بیت گھر میں بسنے والوں کا نام نہیں، اہل بیت تو دلوں میں بسا کرتے ہیں، دلوں میں بسا کرتے ہیں۔ اہل بیت کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ آل رسول کا مقام یا ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ کم لوگ رہے لیکن وفاداری کے ساتھ رہے،
मुस्तहकम रहें, पिलपिले ना रहें, ठोस रहें, हैदर कर्रार के गुलाम बन करके रहें, तब उसमें आपकी भी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो दुनिया में मेरी आल के साथ रहा कल क़यामत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल की मुसीबत में उसका साथ दिया, कल हिसाब किताब की मुसीबत के वक्त मैं उसका साथ दूंगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल का मुसीबत के वक्त कोई रास्ता निकाला, कल कयामत के दिन मैं उसका रास्ता निकालूंगा। जब रास्ता मोहब्बत के साथ निकलता है ना, वह आखिरी बात है, तब मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता है, इमाम अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, लोग डराते हैं, अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, डराने वाले और है। बरेली का इमाम कहता है, अगर अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की वफादारी, नबी के इश्क से तुम दुनिया से मामूर होकर के गए, तो मेरा इमाम तेवर दिखा के कहता है, रजा पल से आप वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सही मानों में फातिया नजर नियाज की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की बरकत से माला माल फरमाए। तो मट्टी के कुंडे में आप लोग फातिया कीजिएगा। अगर कोई कहता है शीशे के बर्तन, तो सारे बर्तन में सब कुछ हो सकता है जो जायज बर्तन है, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम्हारे घर में जाफर सादिक के नाम की बरकत से एक दिन मट्टी में खाल हो गए, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब मिल जाता है। तो कम से कम मट्टी का कुंडा होगा, हुजूर की सुन्नत की तो अदायगी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारों, तो आप लोग जरूर इमाम जाफर सादिक के नाम पर 22 रजब को खीर पूरी बनाएं, अपने घर में एहतमाम करें। मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके शोहर फरमा बरदार नहीं है, कहना नहीं मानते, पी के मस्त रहते हैं, ताश पत्ते इस सब में लगे हैं, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कभी शैतान के वसवसे बहकावे में आ गए, आप इस फातिये को जो खीर बनाओ, पूरी बनाओ, वोजू करके पाक साफ हो करके बनाओ और हर दफा हिलाने में कहो, या जाफर सादिक आपके नाम से पका रही हूं, मेरा शौहर खाए, उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। आप देखो तो सही, वो खाता रहेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे शराब बुराइयों से दूर करके आपकी मोहब्बत तुम्हारे शौहरों के दिलों में पैदा फरमाए। जो माँ बाप परेशान है अपनी औलाद से, वो माँ अपनी औलाद के लिए इस तरीके से बनाए। मेरा यकीन है जाफर सादिक के नाम की बरकत से वोजू करके किचन को साफ सुथरा करके बनाओ। अब कोई कहे ये कहाँ लिखा है, तो कहना आले रसूल की किताबों में लिखा है। हाँ, कोई कहे ये कहाँ लिखा है कि वोजू करके पकाए, तो किचन को साफ करके पकाए, तो कहना आले रसूल की किताब में लिखा है। और आले रसूल का फातिया है तो हम आले रसूल से पूछ के करेंगे। अरे हमरे दादा का फातिया करियो तो अपनी मर्जी से करियो कि हमारी मर्जी से करियो? अरे बोलो तो सही है ना, हमारी मर्जी से करियो। तो भैया जो हम लोग कहीं करते रहो, यही में बेड़ा पार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।